بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ کہانیاں انکہی اور انسنی ہوتی ہیں جن کو سننے کے بعد یقین ہی نہیں آتا کہ ایسا بھی ہوتا ہوگا، مگر میرے ساتھ جو ہوا وہ جس قدر تکلیف دہ تھا اتنا ہی سچ بھی تھا۔ میری کہانی سننے والا ہر شخص بے یقینی کی کشتی میں ڈول جاتا ہے اور مجھ سے سوال کرتا ہے کہ واقعی ایسا ہوا تھا کیا کوئی اپنا بھی ایسے کر سکتا ہے؟ اور میں کہتی ہوں، جب انسان اپنی حد سے آگے چلا جاتا ہے تو صحیح غلط کی تمیز کہاں رہتی ہے؟ کاش میرے ساتھ وہ سب نہ ہوا ہوتا تو آج میں ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوتی۔ میرا نام شبانہ ہے اور میرا تعلق ایسے گھر سے تھا جہاں لڑکیوں کی پیدائش کو گناہ اور پیدا کرنے والی عورت کو مجرم سمجھا جاتا تھا۔ میری اماں کے گھر میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ اماں کی تو 3 بہنیں اور تھیں اور نانا نانی نے بہت اچھے طریقے سے اپنی بچیوں کی پرورش کی تھی۔ غربت ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی چاروں بیٹیوں کو تھوڑی بہت تعلیم بھی دلوائی اور مقدور بھر جہیز بھی دیے، اور جب اماں بیاہ کے میرے ابا کے گھر آئیں تو سسرال میں اماں کو شوہر کے علاوہ ساس سسر اور 4 دیوروں کو بھی سنبھالنا پڑا۔ میرے دادا کا اپنا کاروبار تھا جو آگے ان کے 3 بیٹوں کے حصے میں آیا، اور بیٹی ان کی کوئی تھی نہیں۔ دادا اور دادی کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں، بلکہ ان کے پورے خاندان میں بیٹی کی پیدائش کو نحوست قرار دیا جاتا تھا، اور یہ جہالت والی سوچ نسل در نسل چلتی ہوئی میرے ابا اور چچاؤں کے دماغ کا بھی خناس بن چکی تھی۔ میرے ابا کی جب شادی ہوئی تو میری دادی نے اماں کو پہلے دن ہی کہہ دیا کہ اولاد نرینہ ہی دینا، بیٹیاں ہمارے گھر میں نہیں آنی چاہیے۔ اور میری اماں پہلے دن میں ہی سوچ میں پڑ گئیں کہ اولاد لڑکا ہو یا لڑکی، یہ عورت کے ہاتھ میں کیا کسی انسان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، پھر کیوں اللہ کے بندے ایسی شرائط رکھ کر انسانیت کو شرمندہ کرتے ہیں۔ میری اماں پہلے دن سے ہی ڈری سہمی تھیں، لیکن اللہ کی طرف سے دیر تھی۔ شادی کے 3 سال گزرنے کے باوجود اماں ابا کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اتنی عرصے میں میرے 2 چچا کی شادی ہو چکی تھی اور دونوں کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے تھے، اور جب میں پیدا ہونے والی ہوئی تو اماں کی جان سولی پر اٹک گئی۔ اماں کو میری دادی ہر وقت سناتی رہتی کہ بیٹا ہونا چاہیے، بیٹا ہونا چاہیے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میری دادی کی باتوں سے اماں ہر وقت ٹینشن میں رہنے لگ گئیں۔ میری اماں نے کھانا پینا کم کر دیا کیونکہ ٹینشن کی وجہ سے وہ بس یہی سوچتی رہتی تھی۔ اس طرح اماں کی صحت پر برا اثر پڑ رہا تھا، مگر کسی کو اس بات کی رتی بھر پرواہ نہیں تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور دن بدن اماں کی کمزور ہوتی جا رہی تھی، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب میں پیدا ہوئی، لیکن میری اماں کی کمزوری نے بیماری کی شکل اختیار کر لی۔ میری پیدائش کی خوشی ہونے کی بجائے سب کو غم تھا، یہاں تک کہ میرے سگے باپ کو بھی اس بات کا دکھ تھا کہ اس کے ہاں پہلی اولاد بیٹی پیدا ہوئی۔ ابا نے کئی دن تک میری شکل نہیں دیکھی، دادی نے کبھی مجھے گود میں نہیں لیا تھا، اور سونے پر سہاگا یہ تھا کہ میری پیدائش کے 1 ہفتے بعد اچانک سے دادا کی موت ہو گئی۔ مرے تو وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں تھے، مگر ان کی موت کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی گئی کہ یہ بچی منحوس ہے، آتے ہی دادا کو کھا گئی ہے۔ اس طرح 8 دن کے اندر اندر ہی میری منحوست ثابت کر دی گئی۔ اس واقعے کے بعد تو جیسے دادی کو مجھ سے شدید نفرت ہو گئی۔ وہ میرے رونے کی آواز سنتی تو اماں کو گالیاں دینے لگ جاتی، اور اماں بیماری کی حالت میں مجھے سنبھالتے سنبھالتے تھکنے لگی تھی۔ پھر ایسے ہوا کہ 6 مہینے کے اندر اندر ہی اماں بستر سے لگ گئیں۔ سب خاندان والے اور ملنے والے باتیں بناتے تھے کہ جوانی مگر بستر پکڑ لیا، یہ بیٹی کی نحوست ہے، ورنہ کون سی ماں ایک بچہ پیدا کر کے بستر کو لگ جاتی ہے۔ میری اماں یہ سب کچھ سن سن کر پاگل ہوتی جا رہی تھی، ہر وقت اداس اور پریشان رہتی تھی، جس کی وجہ سے دوائیں بھی اماں پر اثر نہیں کرتی تھی۔ پھر ایسے ہوا جب میں 1 سال کی ہوئی، اماں مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئیں۔ اماں کے جاتے ہی میں بے آسرا ہو گئی۔ میرے نانا نانی نے مجھے گود لینے کی بات کی تو دادی نے یہ کہہ کر ان سے تعلق توڑ دیا کہ ایک چھوٹی سی بچی کو تم لوگوں کے حوالے نہیں کروں گی، کیونکہ لوگ باتیں بنائیں گے کہ ایک بچی کو نہیں پال سکے۔ نانا نانی نے دل پر پتھر رکھ لیا، کیونکہ دادی نے صاف کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح میں مکمل طور پر دادی اور بڑی چچی کے رحم و کرم پر آ چکی تھی۔ چھوٹی چچی تو مجھے ہاتھ تک نہیں لگاتی تھی کہ میری نحوست ان کے بیٹوں کو نہ کھا جائے۔ بڑی چچی نے بھی مجھے سنبھالا۔
چاہے جیسے بھی، مگر اس نے مجھے پالنا شروع کیا۔ مگر میرے ابا کو مجھ سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، بلکہ دادی تو اماں کو 40واں ہونے سے پہلے ہی ابا کے لیے نئی دلہن دیکھنے لگ گئی تھی۔ میں تو اس وقت اتنی چھوٹی تھی کہ مجھے کسی چیز کا علم ہی نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی میرے لیے میرے اپنوں کے دلوں میں اور نظروں میں حقارت اور نفرت دیکھی گئی۔ ابا کی دوسری شادی ہو چکی تھی اور آنے والی میری نئی ماں نے جب شادی ایک سال بعد بیٹے کو جنم دیا تو اس کی ویلیو اور زیادہ بڑھ گئی۔ وہ کہتی، میری دادی وہی کرتی۔ میری نئی ماں نے دادی سے کہا کہ شبانہ ویسے ہی منحوس ہے، اس لیے اسے میں نہیں پالوں گی، کیونکہ اس طرح اس کی نحوست کا سایہ میرے بیٹے پر پڑے گا، اور وہی تو آپ کے بڑے بیٹے کی نسل کو چلانے والا ہے۔ تو کیا آپ چاہیں گی کہ آپ کی نسل تباہ ہو جائے؟ میری دادی تو ویسے ہی مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ میں 3 سال کی ہو چکی تھی، مگر کبھی میری دادی نے مجھے اپنے پاس نہیں بٹھایا تھا۔ گود میں لینا تو دور کی بات تھی۔ وہ تو میری بڑی چچی تھی جو ناک منہ چڑھانے کے باوجود میری پرورش کر رہی تھی۔ بڑی چچی کے بھی 2 بیٹے تھے اور چھوٹی چچی کے بھی، جبکہ میرے ابا اور نئی اماں کا ایک بیٹا تھا۔ اس طرح 5 پوتوں کے ہوتے ہوئے میری دادی کو پوتی کیوں اچھی لگتی؟ میرا وجود تو اس گھر میں کسی فالتو شے سے بھی کیا گزرا تھا۔ میں بڑی چچی کے کمرے میں زمین پر سوتی تھی، اور ایسے ہی جب میں 6 سال کی ہو گئی تو میرے گھر والوں کی ڈانٹ پھٹکار کی سمجھ آنے لگ گئی۔ میری نئی اماں تو کبھی مجھے پیار سے دیکھتی تک نہیں تھی، بلکہ میرے دونوں بھائیوں کو بھی مجھ سے دور رکھتی۔ میرے کھانے پینے کے برتن بھی الگ تھے اور مجھے کوئی اپنے پاس بٹھا کر کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ بڑی اور چھوٹی چچی کے چاروں بیٹے اسکول جایا کرتے تھے، اور اب تو میرے دونوں بھائی بھی اسکول جانے لگ گئے تھے، مگر مجھے کسی نے اسکول میں داخل نہیں کروایا۔ میں سارا دن بڑی اور چھوٹی چچی کے کمروں کے چکر لگاتی رہتی، کبھی یہ چیز اٹھا کر کبھی وہ چیز اٹھا کر ان کو دیتی۔ اس طرح گھر والوں کے کام کرتے کرتے میری زندگی گزر رہی تھی۔ میں 12 سال کی ہو چکی تھی اور گھر میں موجود 6 بھائیوں کے کام کرتی تھی۔ کسی کے جوتے پالش کرنے ہوتے تو کسی کا ٹفن دھونا پڑتا تھا، کبھی کسی کی ڈانٹ کھاتی تو کبھی کسی کے تھپڑ، مگر مجھے اتنی بھی اجازت نہیں تھی کہ میں سانس بھی اپنی مرضی سے لے سکوں۔ اب میں اسٹور روم میں سوتی تھی، جہاں ایک طرف ایک پرانا پلنگ رکھا ہوا تھا جس پر میں سوتی تھی، اور ایک ٹوٹی ہوئی الماری تھی جس میں میرے کپڑے اور کچھ چیزیں پڑی تھیں۔ اب تو مجھے وہاں سوتے ہوئے ڈر بھی نہیں لگتا تھا، بلکہ مجھے اپنے بستر پر ہی سکون ملتا تھا۔ میں صبح سویرے اٹھتی تھی اور اماں کے ساتھ کام کرواتی، کبھی بڑی چچی کے ساتھ اور کبھی چھوٹی چچی آوازیں دے دے کر مجھے بلاتی تھی۔ دادی کا اب بھی وہی حال تھا۔ میں ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، مگر ان کے کمرے کی صفائی کرنا میرے ذمہ تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب مجھے ٹھیک سے صفائی کرنی نہیں آتی تھی تو دادی مجھے کتنا مارتی تھی۔ اب تو میں بہت دھیان سے کام کرنے کی عادی ہو گئی تھی۔ 16 سال کی عمر میں کچن کا کافی کام میں سیکھ چکی تھی۔ صاف صفائی کرنا، برتن دھونا اور روٹیاں پکانا میرے ذمے ہی تھا۔ اس کے علاوہ سب کے کپڑے ہی میں دھویا کرتی تھی۔ اگر کبھی کسی کام میں تاخیر ہوتی تو ڈانٹ الگ پڑتی تھی۔ ہاں، اب سب نے مارنا بند کر دیا تھا کیونکہ میں جوان ہو چکی تھی۔ مزید 2 سال گزرے تو کھانا بنانا بھی میرے سر پہ آ گیا تھا۔ ان 2 سالوں میں اگر میرے لیے کچھ اچھا ہوا تھا تو وہ تھا دادی کا اس دنیا سے چلے جانا۔ پتہ نہیں کیوں، مگر ان کے جانے کے بعد میں کافی پرسکون ہو گئی تھی۔ ہر وقت کا خوف اور ڈر میرے سر سے جیسے کم ہو گیا تھا۔ مجھے اتنے سالوں میں کام کرنے کی ایسی عادت پڑی کہ میں صبح فجر کی اٹھی رات کو 11-12 بجے اپنے کمرے میں جا کر لیٹتی اور تھکن سے چور ہونے کی وجہ سے فوراً سو جایا کرتی تھی، مگر کام بہت پھرتی کے ساتھ کرتی تھی۔ 18 سال کی ہونے کے باوجود میں گھر کے باہر کی دنیا سے انجان تھی۔ کبھی کہیں کسی کے ساتھ گئی نہیں جو کسی جگہ کا پتہ ہو۔ نئے کپڑے تو مجھے سال میں صرف 1 مرتبہ عید پر ملتے تھے، وہ بھی 2 جوڑے جو اماں خود خرید کر لاتی تھی۔ اس کے علاوہ کبھی چھوٹی چچی کی اترن پہن لیتی تو کبھی اماں کی۔ میرے پاس اپنے تو چند ہی جوڑے تھے جو ہلکی کوالٹی کے تھے۔ مجھے حیرت ہوتی تھی ان بھائیوں پر جن کے کام کرتے کرتے میں جوان ہوئی تھی۔ ان میں سے کسی کو بھی میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ 4 تو میرے کزن تھے، مگر 2 بھائی تو سگے تھے، پر وہ تو میرا وجود ہی برداشت نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب میں کچن میں کام کر رہی تھی تو میرے بھائی نے مجھے چائے بنانے کا کہا۔ میں 3 کپ چائے بنا کر جب لاؤنج میں گئی تو وہاں سب موجود تھے، جبکہ بھائی نے
अपने और 2 कज़न्स के लिए चाय का कहा था। जब मेरे भाई ने चाय पी तो उसे चीनी कम लगी। उसने गुस्से में आकर वो चाय मेरे ऊपर फेंक दी, जिससे मेरा चेहरा और गले का हिस्सा जल गया। वो तो शुक्र है कि जलने का निशान नहीं आया, वरना मेरा बदनुमा चेहरा सबको और भी बुरा लगता। उस दिन के बाद मैं दुआएं मांगने लग गई। अब तो किसी भी तरह जल्द अज जल्द मेरी जान इस घर से और उस घर वालों से छूट जाए। और उसके सिर्फ 2 रास्ते थे। एक तो ये कि मेरी शादी हो जाए, और दूसरा रास्ता जो बहुत ख़तरनाक था, घर से भागकर मैं कहाँ जाती। इसलिए लाख चाहने के बावजूद एक कदम उठा नहीं सकी, बस अपनी शादी का इंतज़ार करने लग गई थी। उम्र का 19वां साल शुरू हो चुका था और अब्बा मेरी शादी के जान छुड़वाना चाहते थे। वैसे भी मेरे लिए रिश्ते आने लग गए थे, लेकिन किसी को क्या पड़ी थी कि मेरे लिए आने वाले रिश्तों की जान पीन करना, या किसी अच्छे बुरे के लिए दुआएं करता। फिर ऐसे हुआ कि मेरे लिए एक रिश्ता आया। वो काफ़ी अमीर घर का था। मेरी अम्मा ने लालच में आकर वो रिश्ता कबूल कर लिया। मगर सबसे अजीब बात ये थी कि लड़के वालों को शादी की बहुत जल्दी थी और वो किसी किस्म का जहेज़ नहीं लेना चाहते थे। उल्टा उन्होंने अम्मा को पैसे दिए कि शादी में काम आएंगे। और तो और मेरी शादी के दिनों में भी मेरे लिए जो सामान आया, उसमें से एक सोने का सेट मेरी अम्मा के लिए भी था। अम्मा अब्बा उस रिश्ते से बहुत खुश थे, और जाहिर है जिनको बेटी दे रहे थे वो इतने अमीर थे कि बेटी के लिए माँ बाप को भर रहे थे, तो अम्मा अब्बा क्यों खुश ना होते। मेरी शादी से एक हफ़्ता पहले अम्मा को बातें करते हुए मैंने सुना, वो अब्बा से कह रही थी कि शबाना की शादी के बाद दामाद से कहकर अपने दोनों बेटों की तालीम और जॉब की बात ज़रूर करना, ताकि हमारे बेटे किसी बेहतरीन जॉब पर लग जाएं तो उनकी ज़िंदगियां बन जाएंगी। अम्मा की बातें सुनकर मुझे दुख भी नहीं हुआ, क्योंकि अब तो मैं आदी हो चुकी थी और अपनी सौतेली माँ से मुझे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं तो बस ये सोच कर मुतमईन थी कि ब्याह कर इस घर से चली जाऊंगी तो शायद मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाए। जबकि मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि मेरा होने वाला शौहर कैसा था और क्या करता था। बस इतना पता था कि एक अमीर घराने का इकलौता चश्मो चिराग है। मुझे ये बात भी बड़ी अजीब लगती कि मेरे ससुराल वाले इतने अमीर हैं और अपने इकलौते बेटे की शादी कर रहे हैं, तो मुझ जैसी आम शक्ल सूरत वाली लड़की उन्हें आखिर में क्या देखा। मगर शादी से 2 दिन पहले जब मुझे ये पता चला कि मेरे होने वाले ससुराल में मेरे होने वाले उमैर के अलावा कोई नहीं है, तो मुझे हैरत के साथ साथ थोड़ी खुशी भी हुई। अपने खुश होने पर मैं हैरान भी थी, मगर मैं जानती थी कि मेरी खुशी की वजह क्या है। दरअसल जब मुझे पता चला कि मेरे सास ससुर या नंद देवर नहीं हैं और उमैर अकेले हैं, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं अपने घर में अकेली राज करूँगी। किसी की कोई रोक टोक और ताने नहीं होंगे, तो मेरी ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा। इन्हीं सोचों के साथ मेरी शादी का दिन आ गया, और जब मेरे बराबर उमैर को लाकर बिठाया गया, एक थोड़ी सी झलक मुझे उनकी नज़र आई। मैंने सुख का सांस लिया। वो मेरे वसवसों के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। मैं सोचती थी कि इतना अमीर बंदा मुझसे शादी कर रहा है, कहीं वो किसी जिस्मानी नुक्स का शिकार तो नहीं। मगर ऐसा कुछ नहीं था। मैं दुल्हन बनी बैठी थी और दिल ही दिल में बहुत खुश थी। फिर मेरी रुखसती हुई तो मैं एक बड़ी सी कार में बैठकर अपने नए घर पहुंची। घर क्या था, वो तो बहुत बड़ी कोठी थी और इंतहाई खूबसूरत। उमैर मेरा हाथ थाम कर मुझे कमरे में ले जा रहे थे, और मैं अपने शानदार घर को देखती जा रही थी और सोच रही थी कि बचपन से अब तक एक स्टोर रूम के टूटे फूटे फर्नीचर में ज़िंदगी गुजार रही थी, जहाँ मेरी औकात नौकरों जैसी भी नहीं थी, और अब एक आलीशान घर की मालकिन हूँ जहाँ मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। मुझे अपनी खुशकिस्मती का अंदाज़ा तो उस घर में कदम रखते ही हो गया था, मगर ये नहीं पता था कि असल खुशियाँ तो उमैर के साथ छुपी हुई हैं। वो इतने अच्छे और प्यार करने वाले थे कि मुझे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आता था। शादी की पहली रात ही जब उमैर ने मुझे बताया वो किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहते थे जो बहुत मासूम और सादा हो, और जब तुम्हारे बारे में पता चला तो मैंने सोच लिया कि तुम ही मेरी मंजिल हो। उमैर की ये बातें सुनकर मेरे दिल में आने वाले वसवसे भी दम तोड़ चुके थे और सुकून मेरे अंदर उतर चुका था। शादी के दूसरे दिन जब मैं उमैर के साथ अपनी कार में बैठकर अपने मैके गई, तो सब हमारे आगे पीछे फिर रहे थे,
مگر میں جانتی تھی کہ ان کی یہ خوش آمدیں عمیر کے خوش کرنے کے لیے تھیں، تاکہ وقت آنے پر یہ لوگ عمیر سے اپنے مطلب نکالتے رہیں۔ مجھے اس سب کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اب میرے ساتھ عمیر تھے اور میں مر کے بھی اس گھر میں واپس نہیں آنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہاں سے واپس آئی، مگر مجھے اس بات کا بہت مزہ آیا جب اماں اور چچیاں مجھے کھانے پر روک رہی تھیں اور میں نے شان بے نیازی سے کہا کہ عمیر نے مجھے ڈنر کے لیے لے کر جانا ہے، تو اماں اور باقی سب کا منہ دیکھنے والا تھا، اور پھر ہم وہاں سے اٹھ گئے۔ اس رات عمیر نے مجھے ڈنر کروایا اور میری پسند سے کچھ کپڑے اور جیولری بھی لے کر دی۔ میں زندگی میں پہلی بار اتنی خرید رہی تھی، اور وہ بھی اتنے بڑے شاپنگ مال سے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ حیرت اور خوشی کے مارے میرا دل ہی بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد میری زندگی کا سب سے خوبصورت دور شروع ہوا۔ میں اپنے عالیشان بنگلے میں رانی بن کر رہنے لگی تھی۔ میرے آس پاس نوکروں کی ایک فوج تھی جو میرے ایک اشارے پر حرکت میں آ جاتی، اور میں جس چیز کا کہتی ملازمہ مجھے بنا کر دیتی۔ یہاں تک کہ میرے کپڑوں کی دیکھ بھال کے لیے بھی ملازمہ موجود تھی۔ عمیر کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ میں پڑھی لکھی نہیں تھی یا بہت خوبصورت نہیں تھی، وہ تو بس مجھے خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ میں بھی دل و جان سے ان کی محبت کرنے لگی تھی، ان کا خیال رکھتی تھی، اور ان کے منع کرنے کے باوجود ان کے لیے کچھ نہ کچھ کھانے میں بنا لیا کرتی۔ عمیر کو میرے ہاتھ کا بنا کھانا بہت پسند تھا۔ دن بہت سکون سے گزر رہے تھے کہ ایک دن میرے گھر اماں آ گئیں۔ میرا گھر دیکھ کر تو اماں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ مجھے کہنے لگیں کہ شبانہ، تم اپنے بھائیوں کی تعلیم اور باہر بھیجنے کے لیے عمیر سے بات کرنا۔ مجھے اماں کی بات پر ہنسی بھی آئی اور دکھ بھی ہوا کہ ساری زندگی مجھ سے نفرت کرنے والی اور مجھے دھتکارنے والی آج مجھے بھائیوں کا کہہ رہی ہے۔ وہ بھائی جو مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتے تھے۔ میں نے اماں سے کچھ نہیں کہا اور ان کو کھانا کھلا کر رخصت کر دیا، مگر جانے سے پہلے اماں کہنے لگیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تیرے ابا کا کاروبار اچھا نہیں چل رہا، اور جانے کیا کیا رونے رو رہی تھیں۔ میں اماں کا مطلب اچھی طرح سمجھ چکی تھی، اس لیے میں اندر گئی اور 10,000 لا کر اماں کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ وہ تو نہال ہو رہی تھی، جیسے میں واقعی ان کی لاڈلی بیٹی تھی، مگر مجھے سب یاد تھا جو کچھ اس گھر میں میرے ساتھ بچپن سے ہوتا آیا تھا۔ اماں کے جانے کے بعد میں دعا کر رہی تھی کہ اماں اب دوبارہ میرے گھر نہ آئیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بستے گھر میں کسی قسم کی خرابی پیدا ہو، اس لیے میں ہفتے 2 ہفتے بعد ابا کے گھر چکر لگا لیا کرتی تھی اور اماں کو کچھ نہ کچھ دے آتی تاکہ وہ خوش رہیں اور میرے گھر کا رخ نہ کریں۔ اور پھر یہی ہوا جو میں چاہتی تھی، اماں میرے گھر دوبارہ نہیں آئیں۔ ہاں، ایسا ضرور ہوتا تھا، جب کبھی اماں کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو مجھے فون کر دیتی تھی اور میں ڈرائیور کے ہاتھ اماں کو پیسے یا کوئی چیز بھیج دیتی تھی۔ میں نے عمیر سے کچھ چھپایا نہیں تھا۔ عمیر نے مجھے کسی بھی بات سے روکا نہیں، بلکہ انہوں نے کہا جو مرضی کرو، بس میرا بھروسہ نہیں توڑنا۔ اور میں مسکرا کے عمیر کو کہتی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ میری شادی کو 3 ماہ گزرے تو مجھے امید سے ہونے کی خوشخبری ملی۔ اس خبر نے میری اور عمیر کی زندگی میں خوشیوں کے بے شمار رنگ بھر دیے تھے۔ ہم دونوں بہت خوش تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے اب ہم اور ہمارا گھر مکمل ہو جائے گا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ ہماری خوشیوں کو نگلنے کے لیے ایک بہت بڑا طوفان آنے والا تھا۔ ہوا کچھ یوں، جب اس خوشخبری کو 3-4 ہفتے گزرے تو ایک دن اماں کا فون آیا۔ اس دن اماں مجھ سے 2 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ اماں کا کہنا تھا ان کو یہ رقم میرے چھوٹے بھائی کے ایڈمیشن کے لیے چاہیے تھی، اور ابا کے پاس بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ اتنی بڑی رقم میں کہاں سے لا کر دیتی اماں کو۔ عمیر سے میں اتنی بڑی رقم اگر اماں کو ایک مرتبہ لے دیتی تو اماں بار بار مطالبہ کرتی، اس لیے میں نے عمیر کو بتایا ہی نہیں۔ اماں کو کچھ دن میں ٹالتی رہی، اور پھر ایک دن اماں کا فون آیا تو ہمت کر کے میں نے ان کو انکار کر دیا، جس پر وہ آگ بگولا ہو گئیں۔ اماں نے مجھے فون پر ہی اپنے احسانات گنوانا شروع کر دیے جو مجھ پر کبھی کیے ہی نہیں تھے، اور جانے کیا کچھ کہتی رہیں۔ آخر کار فون بند ہو گیا۔ اس بات کو 1 ہفتہ گزر گیا تھا، لیکن اماں کا دوبارہ کوئی فون نہیں آیا۔ میں نے شکر ادا کیا کہ اماں میری بات سمجھ گئی ہیں، مگر قیامت تو مجھ پر تب ٹوٹی جب ٹھیک 2 دن بعد عمیر گھر آئے تو بہت غصے میں تھے اور مجھ سے بات تک نہیں کر رہے تھے۔ میں بہت پریشان ہو گئی اور عمیر سے بات بار پوچھنے لگی کہ آخر ایسا کیا گناہ ہو گیا ہے مجھ سے، کیا مجھے ایسے نظر انداز کر رہے ہیں؟ تب وہ ایک دم پھٹ پڑے اور مجھے کہنے لگے
کہ میں نے ان کو دھوکہ دیا ہے، ان کے اعتماد کو توڑا ہے۔ وہ غصے اور دکھ میں پاگل ہو رہے تھے۔ میں نے پہلی بار ان کو ایسے دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ کسی بجلی سے کم نہیں تھا۔ وہ یکا یک مجھ پر گری تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ میرا نہیں ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ اور جانے کیا کیا بول رہے تھے، میں سن نہیں پائی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں چکرا کے وہیں گر پڑی۔ کچھ دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو میرے پاس ملازمہ بیٹھی تھی اور عمیر وہاں نہیں تھے۔ ملازمہ کہنے لگی کہ وہ باہر چلے گئے تھے۔ میں ملازمہ کا سہارا لے کر اپنے کمرے تک پہنچی اور بستر پر لیٹ گئی، مگر 1 گھنٹے بعد عمیر آئے اور مجھے بازو پکڑ کر اٹھا دیا۔ وہ مجھے گھر سے نکلنے کا کہہ رہے تھے اور میں روتی ہوئی ان کے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ اتنا گندا الزام لگا کر مجھے میری جنت سے مت نکالیں، مگر ان پر تو غصہ سوار تھا۔ انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مین گیٹ سے باہر نکال کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس وقت رات کا اندھیرا اچھا چھا چکا تھا۔ میں کافی دیر گیٹ کے پاس بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر ایک سمت چل دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عمیر نے وہ سب کیوں کہا، اور یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں جاؤں تو جاؤں کہاں۔ میں ریلوے اسٹیشن پر چلی گئی، کیونکہ میں ابا کے گھر نہیں جا سکتی تھی، جہاں زندگی نے میرا مذاق بنا کر رکھا تھا۔ اب وہاں اس حالت میں جاتی تو میرا تماشا ہی بن جاتا۔ میں اسٹیشن پر ایک طرف پڑی بینچ پر بیٹھی تھی کہ ایک بابا میرے پاس آیا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، بیٹی پریشان نہ ہو، کیا ہوا ہے؟ اگر تیرا کوئی گھر نہیں تو میرے ساتھ چل، میں ہی تیرا وارث ہوں۔ بابا کی باتیں سن کر میں پریشان ہو گئی کہ یہ کون ہے اور خود کو میرا وارث کیوں کہہ رہا ہے۔ میں خاموش بیٹھی رہی تو بابا نے پھر مجھے مخاطب کیا اور کہنے لگا، بیٹی گھبرا مت، میرے ساتھ چل، یہاں ایسے بیٹھنا مناسب نہیں۔ میں بابا کی باتوں پر پریشان تو تھی، مگر میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ میں چادر سنبھالتی ہوئی اٹھ گئی اور بابا کے ساتھ چلی گئی۔ اسٹیشن سے کچھ دوری پر ہی بابا کا چھوٹا سا گھر تھا۔ دروازہ کھولا تو گھر میں ایک اماں بھی تھیں، شاید وہ بابا کی بیوی تھیں۔ مجھے ان کو دیکھ کر کچھ تسلی ہوئی کہ چلو گھر میں کوئی عورت تو موجود ہے۔ اماں نے مجھ سے میرے حالات پوچھے اور مجھے دلاسا دیا۔ میں وہیں ان دونوں کے ساتھ رہنے لگی۔ جب کچھ دن گزرے تو مجھے پتہ چلا کہ وہ دونوں میاں بیوی اکیلے رہتے تھے۔ اس کے 2 بیٹے تھے جو شادی کے بعد اس کو چھوڑ کر الگ ہو گئے تھے۔ بابا جی اسٹیشن پر مونگ پھلی بیچتے تھے اور اماں جی گھر میں ٹوکریاں بنانے کا کام کرتی تھی۔ مجھے انہوں نے بیٹی کی طرح رکھا، میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ میں بھی ماں باپ سمجھ کر ان کی خدمت کرنے لگی تھی اور ان کا خیال رکھتی تھی۔ ایسے ہی 6 مہینے گزر گئے۔ عمیر نے مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کی اور نہ ہی پلٹ کر میری خبر لی۔ میرے پاس تو فون بھی نہیں تھا۔ میں خاموشی سے دن گزار رہی تھی۔ ایک دن میری اچانک طبیعت خراب ہو گئی تو اماں کے ساتھ سرکاری ہسپتال میں چلی گئی۔ وہاں سے نکلتے ہوئے میرا سامنا عمیر سے ہوا۔ عمیر کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی اور وہ بہت نڈھال سے نظر آ رہے تھے۔ میں اس کو دیکھ کر رک گئی اور وہ بھی مجھے دیکھ کر خوش ہو گئے اور وہیں میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو، میں تمہاری ماں کی باتوں میں آ گیا تھا۔ تمہاری اماں نے ہی میرے دماغ میں گند بھرا تھا، مگر 2 ہفتے پہلے جب تمہارے چھوٹے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو تمہاری ماں میرے گھر معافی مانگنے آئی تھی اور مجھے ساری حقیقت بتا دی۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو اور میرے گھر چلو۔ میں عمیر کی باتیں سن رہی تھی اور رو رہی تھی۔ اماں جی نے مجھے دلاسا دیا، میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگیں کہ بیٹی، اگر کوئی اپنی غلطی پر شرمندہ ہو اور معافی مانگے تو معاف کر دینا چاہیے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور عمیر سے کہا، اماں جی کے گھر میرے ساتھ چلیں۔ ہم اماں جی کے گھر پہنچے تو بابا جی بھی آ چکے تھے۔ وہاں پر ہی ہم نے بیٹھ کر بات کی اور میں نے ضد کی کہ اماں جی اور بابا جی دونوں میرے ساتھ چلیں، میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ عمیر نے بھی میرا ساتھ دیا اور ہم دونوں اماں اور بابا جی کو لے کر ہمارے گھر چلے گئے۔ میرا دل شکر کیے جا رہا تھا کہ اللہ نے میرا گھر اجڑنے سے بچا لیا اور مجھے اماں ابا جیسے ماں باپ بھی مل گئے۔ مگر میں ایک مرتبہ اپنی ماں کے گھر ضرور جانا چاہتی تھی اور میں گئی بھی۔ عمیر میرے ساتھ گئے تھے۔ اماں مجھے دیکھ کر رونے لگ گئیں اور مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ معاف کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے، اور میرے بھائی کے علاج کی ذمہ داری بھی عمیر نے لی۔ آج میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ میری گود میں ایک بیٹی ہے جو میری پہلی اولاد ہے اور عمیر کو اپنی بیٹی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اور سب سے بڑی بات تھی کہ میرے بڑے بھائی اور چچا کے بیٹوں کے ہاں بھی پہلی اولاد بیٹی ہی پیدا ہوئی۔
مگر وہ لوگ جو بہن سے نفرت کرتے تھے اب بیٹیوں پر جان چھڑکتے تھے، اور میں سوچتی ہوں کہ کاش وہ سب لوگ بیٹی کی عظمت اور مرتبے کو پہچان جائیں تو ہمارے معاشرے میں مجھ جیسی بدنصیب بیٹیاں نہ رہیں۔ کاش ایسا ہو تو سب کچھ بہت اچھا ہو جائے، اور میں ارادہ کر چکی تھی کہ جب تک زندہ ہوں بیٹیوں کے حق میں آواز اٹھاتی رہوں گی۔